السلام علیکم جی، میں ہوں ملک تسین۔ آج اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پرتگال کے حوالے سے آپ سے ایک بڑی اہم انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے میری ویڈیو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی بھی آپ اپنی فائل لاک کر سکتے ہیں اور اپنا TRC کارڈ لے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری انفارمیشن مجھے ایک میرے دوست نے کل کال کر کے بتائی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں ایک ویڈیو بناتا ہوں اور آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا بھی اس میں فائدہ ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے پرتگال میں فائل لاک سسٹم بند ہوا ہے، تو جو پرتگال میں آ چکے تھے فائل، انہوں نے ابھی تک اپنی لاک نہیں کی تھی، وہ بڑے پریشان ہو گئے، اور جو لوگ یورپ کا ویزا حاصل کر چکے تھے تو وہ بھی بڑے پریشان ہو گئے کہ یار اب ہم کدھر جائیں گے، کیونکہ یورپ کے دوسرے کنٹریز تو ڈاکومنٹس دیتے نہیں ہیں، اور وہاں پتہ ہے آپ کو کہ ویزے پہ آ کے اسائلم کرنا پڑتا ہے، تو اسائلم کا پروسیجر بڑا لینتھی ہوتا ہے اور بڑے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ پرتگال کے ریلیٹڈ بڑی اچھی اپرچونٹی تھی کہ فائل لاک کریں، 2 سال کے اندر ریزیڈنس کارڈ لیں، اور تھوڑی بہت سیلری پہ یہاں پہ گزارا کرنا پڑتا تھا، لیکن لوگوں کا کام چلتا تھا۔ لیکن جب سے یہ فائل لاک سسٹم بند ہوا ہے تو لوگوں میں مایوسی سی چھا گئی ہے۔ فائل لاک سسٹم 88 اور 89 میں بند ہوا تھا۔ موسٹلی لوگ انہی آرٹیکل میں فائل لاک کرتے تھے، کیونکہ زیادہ تر لوگ یا تو بارڈر کراسنگ کر کے آتے تھے یا وزٹ ویزا پہ آتے تھے۔ تو آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرنے والا ہوں جو میرے دوست نے کل مجھے فون کر کے بتایا کہ اس نے اسٹڈی بیس پہ کارڈ لے لیا ہے 3-4 مہینے کے اندر تقریباً۔ تو اسٹڈی بیس پہ کارڈ لینے کے 2 طریقے ہیں۔ اسٹڈی بیس پہ اگر آپ کارڈ لینے جاتے ہیں تو آپ کی فائل 92 آرٹیکل میں لاک ہوتی ہے۔ تو اس میں 2 طریقے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہوم کنٹری سے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آتے ہیں تو اس میں تو بہت آسانی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ کے آرٹیکل 92 میں آپ کو اپنے کنٹری سے جب ویزا ایشو ہوتا ہے تو ادھر سے ہی آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے آرٹیکل 92 کی، اور آپ یہاں جب اپنی اسٹڈی آ کے شروع کرتے ہیں تو 3 سے 4 مہینے کے اندر آپ کے بایو میٹرک ہو جاتے ہیں اور آپ کو کارڈ مل جاتا ہے۔ لیکن موسٹلی لوگ ایسے ہیں جو وزٹ ویزے پہ آئے ہیں اور پرتگال میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اب انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنی فائل لاک کیسے کریں۔ تو ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ سارے کام اب لائر کے تھرو ہونے ہیں، ان کے خود سے نہیں ہونے۔ لائر آپ نے کرنا ہے۔ جو بھائی نے مجھے انفارمیشن شیئر کیا ہے ان کا پریکٹیکلی یہ پچھلے 3-4 مہینے میں انہوں نے اپنے پروسیجر شروع کیا تھا، تو وہ بالکل اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو اس میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے سب سے پہلے لائر کو کرنا ہے، اس سے آپ نے فیس طے کر لینی ہے۔ فیس ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی 1000 یا 2000 ہے، فیس بھی معمولی سی ہے جو ان بھائیوں نے دی تھی۔ یہ تھوڑا سا پرسنل ہے، اس لیے میں نے یہ بات آپ سے شیئر نہیں کی۔ تو انہوں نے ایک معمولی سی انہیں فیس ادا کی، اور یہ سب سے میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ جب آپ ادھر ہوتے ہیں اور آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو ایڈمیشن لینے سے پہلے آپ کا نیف اور نس بنا ہونا چاہیے، آپ کا جنتا ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس جاب کنٹریکٹ ہونا چاہیے۔ نیف اور نس جو آپ ان کو فیس ادا کرتے ہیں لائر کو، اس میں آپ کو تھوڑی سی ایکسٹرا فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کا نیف اور نس نہیں بنا تو وہ آپ کو بنوا کے لائر دے دیتا ہے، اور جنتا آپ نے خود بنوانا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو جاب کنٹریکٹ آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ یہاں پہ جاب کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جاب کنٹریکٹ ہوگا۔ اگر آپ یہاں پہ جاب نہیں کر رہے تو یہ ہے کہ آپ کو جاب کنٹریکٹ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوسرے طریقے سے جاب کنٹریکٹ لوگ یہاں پہ بائی بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ 4 ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے: نیف، نس، جنتا اور جاب کنٹریکٹ۔ اس کے بعد آپ لائر کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنی فیس طے کر لیتے ہیں ان سے، اور اس کو بتاتے ہیں کہ جی میں نے فلاں کورس میں ایڈمیشن لینا ہے۔ یا جو اس بھائی نے کورس میں ایڈمیشن لیا تھا اس کی تفصیل میں ڈسکرپشن میں بتا دوں گا آپ کو۔ انہوں نے صرف 1500 یورو فیس دی 1 سال کی، انہوں نے جس کورس میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اور سب سے مزے کی بات ہے کہ اس کورس کے لیے آپ کو کلاس اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس میں آن لائن اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، یا پھر آپ نے اسائنمنٹ تیار کرنی ہوتی ہیں، اور آپ نے 1 سال بعد جا کے اسائنمنٹ جمع کرا کے جو بھی ان کا طریقہ کار ہے پیپر وغیرہ دے دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے لیکن اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اگر آپ کا ایڈمیشن ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد لائر سے آپ کا کمپلیٹ پیکیج ہوتا ہے کہ آپ نے لائر کے تھرو نیف اور نس بنوانا ہوتا ہے، آپ کا انہوں نے ایڈمیشن کروا کے دینا ہوتا ہے، اور آپ کو بایو میٹرک کی ڈیٹ لے کے دینی ہوتی ہے۔ جو بایو میٹرک کی ڈیٹ ہے اس میں مسئلہ مسائل آ رہا ہے، وہ اتنی جلدی نہیں مل رہی، لیکن آپ کی لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے۔ بایو میٹرک کی ڈیٹ نہ ملنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو پتہ کہ آئمہ نے ایڈوانس میں سب سے 4 لاکھ لوگوں سے فیس لے لی ہوئی ہے، اور اب ان کے لیے یہ بہت بڑی سر درد ہے کہ ان کی ٹائم پہ بایو میٹرک کی جائے، بیک لاگ کو ختم کیا جائے۔ وہ پہلے سے ہی نہیں ہو رہا، لوگوں کے بہت سارے معاملات ابھی بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو فیملی ری یونیفیکیشن کا کام ہے وہ بھی ابھی ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔
ادھر پہلے سے TRC ہولڈر ہیں، وہ اپنی فیملیز کو اپنی کنٹری سے بلانا چاہتے ہیں، ان کو بھی اپوائنٹمنٹ کے مسئلے آ رہے ہیں، وہ بھی نہیں اوپن ہو رہی، اور جن کے فیملیز آلریڈی ادھر ہیں اور وہ TRC اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ابھی تک اپوائنٹمنٹ نہیں ملی۔ اور سب سے جو پریشانی کی بات ہے وہ جن کا سیکنڈ کار رینیو ہونا ہے وہ ادھر سٹک ہو کے رہ گئے ہیں، ابھی ان کا رینیو نہیں ہو رہا، وہ اپنے ہوم کنٹری میں نہیں جا سکتے۔ ہاں ان کے ویسے کام جو ہیں ایکسپائر کارڈ پہ بھی پرتگال میں ہو رہے ہیں، لیکن وہ آؤٹ آف پرتگال جانا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے، لائر آپ کا ایڈمیشن کرا دے گا، آپ کی فائل 92 میں لاک ہو جائے گی، اور اس پہ جب آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی تو اپوائنٹمنٹ ملنے کے بعد آپ کے بایو میٹرک ہو جائیں گے۔ اور یہ ٹوٹل جو لائر سے بات کریں گے آپ ایڈمیشن لینے کے بعد تقریباً 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر آپ کو ریزیڈنس کارڈ ایشو ہو جائے گا۔ یہ بھائی نے مجھے بالکل اسی طرح بتایا تھا، انہوں نے مجھے اپنے کارڈ کی پکچر بھی سینڈ کی اور میں نے ان سے بڑی تفصیل سے یہ سارے معاملات پوچھے۔ ڈسکرپشن میں جو بتانے والی چیز ہے وہ کورس کے بارے میں آپ کو لکھ کے بتا دوں گا کہ ایگزیکٹ انہوں نے کتنی فیس پے کی اور کون سے کورس میں ایڈمیشن لیا، تو آپ ڈسکرپشن پڑھ لیجیے گا جا کے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ کو اسٹوڈنٹ کارڈ مل جاتا ہے تو آپ کے پاس اگر اپنے ہوم کنٹری سے ڈرائیونگ لائسنس ہے تو اس کو آپ اپنے TRC کارڈ پہ کنورٹ کروا مطلب آپ کے پاس TRC کارڈ ہے تو آپ اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو یہاں پرتگال کے لائسنس میں کنورٹ کرا سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ یہاں ڈیلیوری کا کام بڑی آسانی سے کرتے ہیں، اوبر ڈیلیوری میں، گلوبو میں کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں جاب کے مسئلے مسائل ہیں ایگریکلچر کے، یا ہوٹل میں آپ کو جاب ملتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑا سا مشکل رہتا ہے، ٹف رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ یہاں ڈیلیوری کا کام کر لیتے ہیں تو وہ کافی حد تک آسان ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اوبر ٹیکسی اور جو بولٹ ٹیکسی ہے اس چلانے کی اپرچونیٹی بھی آ جاتی ہے جب آپ کے پاس TRC کارڈ یہاں کا آتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اگر آرٹیکل 88 اور 89 اس وقت کلوز ہے تو دوسرے آرٹیکل جو ہیں جیسا کہ D2 ویزا ہے، D7 ویزا ہے اور آرٹیکل 92 ہے، اس کے علاوہ آرٹیکل 122 ہے، 123 ہے، یہ سارے اوپن ہیں۔ 88 اور 89 اس وقت بند ہے، تو سب سے ایزی آپ کے لیے 92 ہے، یا آپ اپنے ہوم کنٹری سے ویزا لے کے آ جائیں اسٹڈی بیس پہ، یا آپ یہاں پہ آ کے اپنا NIF جنتا اور جاب کنٹریکٹ لینے کے بعد وکیل سے مل کے اپنا یہاں پہ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ بایو میٹرک کے ٹائم پہ آپ کو ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، NIF جنتا جاب کنٹریکٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے اپنا ایڈمیشن کروایا ہے تو ایڈمیشن کے ٹائم پہ آپ کے پاس یہ کمپلسری نہیں ہے، آپشنل ہے، یہ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس یونیورسٹی کی انرولمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے، آپ کے پاس پے سلپ ہونی چاہیے، یونیورسٹی کی رجسٹریشن ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ سارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کے بایو میٹرک ہو جاتے ہیں، اور بایو میٹرک کے بعد آپ کو 3 سے 4 مہینے کے اندر کارڈ ایشو ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمپل سا پروسیس ہے، بس اس میں دقت صرف اپوائنٹمنٹ کی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی لائر اچھا ہے، آپ کے لیے کام کر رہا ہے، تو آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی مل جاتی ہے۔ وہ بھائی نے بھی انہی 3-4 مہینوں میں حاصل کیا، لیکن وہ مجھے بتا رہے تھے ہو سکتا ہے یہ مسئلہ آ جائے، لیکن کتنا مسئلہ آئے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کے 6 مہینے گزر جائیں گے، لیکن آپ کا کام اوبیسلی ہو جائے گا، کیونکہ باقی کنٹریز میں آپ کو پتہ ہے کہ حالات ٹف ہیں۔ دوسرے کنٹریز میں اگر آپ کے پاس ایک دفعہ کارڈ آ جاتا ہے تو آپ اس کے بعد یا فریکوینٹلی یورپ پورے میں کہیں بھی موو کر سکتے ہیں، اور اس کارڈ پہ دوسرے کنٹریز میں جا کے کام الاؤ تو نہیں ہوتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ اسی طرح کام چلاتے ہیں اور وہ جا کے کام بھی کرتے ہیں۔ وہ جب آپ یہاں پہ رہیں گے، آپ کے پاس کارڈ آئے گا تو آپ کو جو آپ کے جاننے والے سویڈن، ڈنمارک، جرمنی، فرانس میں بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے آپ نے اپنا معاملہ چلانا ہے۔ بہرحال یہ آپ کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ آپ فائل جب سے بند ہوئی ہے تو 92 میں جائیں، اس میں اپنا ایڈمیشن کرائیں، تو اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ TRC کارڈ اس وقت یورپ کے کسی کنٹری کا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یورپ نے اپنے جو سارے لاز ہیں ان پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر۔ لاز تو شروع سے بنے ہوئے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ یہ لوگوں کو ریلیف دے رہے تھے، لیکن اب جیسے جیسے حالات ٹائٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کی تعداد یہاں پہ بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کے لیے تھوڑا سا دائرہ کار تنگ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈاکومنٹس کے جو معاملات ہیں یہ اور ٹف ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ نے یورپ میں سروائیو کرنا ہے تو آپ کو یورپ کے کسی ایک کنٹری کے ریزیڈنسی ضرور ہونی چاہیے، چاہے وہ TRC ہو یا PR ہو۔ تو یہ واحد کنٹری ہے اسپین، اور اس کے علاوہ اسپین بھی ہے، اسپین پہ آلریڈی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں، لیکن یہ سب سے آسان پرتگال کا ہی TRC تھا جو اس وقت فائل لاک بند ہو چکی ہے، لیکن یہ 92 میں طریقہ ہے، اس میں آپ ابھی بھی جا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔
تو ڈاکومنٹ سب سے پہلے ہیں، پیسے بعد میں ہیں۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا، میں مزید آپ کی ہیلپ کر سکوں گا۔ یہ ساری چیز میرا بہت قریبی دوست ہے، اس نے مجھے بتائی ہے، وہ ساری انفارمیشن میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں۔ مزید چیزیں میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیجیے گا۔ اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔